آج ہم تنقیدی مضمون سیکھیں گے۔ تنقیدی کا لفظ تنقید سے بنا ہوا ہے اور یہاں پر تنقیدی کا مطلب ہے اچھے اور برے پہلو بتانا، یعنی ایسا مضمون جس میں کسی موضوع کے اچھے اور برے دونوں پہلو بتائے جائیں اسے ہم تنقیدی مضمون کہتے ہیں۔ اچھے اور برے دونوں پہلو یعنی دونوں باتیں، جو بھی اس میں اچھا ہے، جو بھی باتیں اس میں بری ہیں، وہ سب بتانا، اس کو ہم تنقیدی مضمون کہیں گے۔ اور یہ جو اچھے اور برے دونوں پہلو بتائے جاتے ہیں یہ آپ کے اپنی سوچ کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی آپ کے خیال میں جو بھی موضوع دیا ہوا ہے اس میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ جیسے اگر آپ کوئی کہانی پڑھتے ہیں اور اس پر آپ کو کوئی تنقیدی مضمون لکھنا ہے اس کہانی کو پڑھ کر، تو آپ کیا بتائیں گے؟ جو خود آپ کے خیال میں اس کہانی میں اچھا ہے وہ بتائیں گے سب سے پہلے، یا آپ بتائیں گے کہ آپ کو کہانی میں کیا اچھا لگا ہے، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بتائیں گے کہ کیا اچھا لگا، ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ کیوں اچھا لگا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو اس موضوع میں یا اس کہانی میں کیا برا لگا ہے اور پھر کیوں برا لگا ہے۔ تو ہم تنقیدی مضمون جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو موضوع کے بارے میں اچھے اور برے دونوں پہلو جو ہم سوچتے ہیں کہ اس موضوع کے اچھے اور برے پہلو ہیں وہ بتاتے ہیں، اور وہ کیوں اچھے یا برے ہیں وجہ بھی ساتھ بتاتے ہیں، تو اسے ہم تنقیدی مضمون کہتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں یا کچھ موضوعات ایسے ہیں جس پر تنقید نہیں کی جا سکتی، اور کچھ موضوعات ایسے ہیں جن پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ کن چیزوں پر یا کن موضوعات پر تنقید نہیں کی جا سکتی؟ ایسے موضوعات جو فطری چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں۔ فطری چیزیں یعنی قدرتی یا اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، جیسے بارش، تو بارش پر ہم تنقید نہیں کریں گے یا نہیں کر سکتے، لیکن انسان کی بنائی یا انسان کی پیش کی ہوئی چیزوں پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ جیسے اب ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ٹیکنالوجی کی مدد سے مصنوعی بارش بھی برسائی جاتی ہے، تو مصنوعی بارش پر تنقید کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح انسان کی بنائی ہوئی دیگر چیزیں جیسے کہانی ہو گئی، کتاب ہو گئی، مضمون ہو گیا تو اس پر تنقید کی جا سکتی ہے، یا کوئی بھی اور چیز جو انسان نے بنائی ہو۔ اور اس کے علاوہ شخصیت کا، انسان کی اپنی شخصیت کے کسی پہلو پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر شخصیت کے کسی پہلو سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہم کسی انسان پر تنقید نہیں کر سکتے، لیکن اگر انسان کی کوئی حیثیت ہے، کوئی اس کا کسی عہدے پر وہ کام کر رہا ہے تو اس حیثیت پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی استاد ہے تو ہم اس شخص پر، اس انسان پر تنقید نہیں کر سکتے، لیکن بطور انسان وہ کیسا ہے اس چیز پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح محمد علی جناح کو ہم قائد کے طور پہ جانتے ہیں نا، قائد اعظم ان کے نام کے ساتھ آپ نے لگا ہوا دیکھا ہے، تو محمد علی جناح پر ہم تنقید نہیں کر سکتے، لیکن وہ قائدانہ صلاحیتیں ان میں کیسی تھیں اس بات پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ انسان کی ایک ایجاد ہے، انسان کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے، اس کے استعمال پر تنقید کی جا سکتی ہے کہ اس کا استعمال اچھا ہے، برا ہے، کیسے اس کا استعمال اچھا ہے، کیسے اس کا استعمال برا ہے۔ اسی طرح چغل خور ایک کہانی ہے، اس پر بطور کہانی کے ہم تنقید کر سکتے ہیں، یعنی کہانی کے لحاظ سے یہ چغل خور کہانی کیسی ہے۔ تو اس طرح سے ہم مختلف موضوعات پر تنقید کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ کون سے ایسے موضوعات ہیں جن پر تنقید نہیں کی جا سکتی اور کن موضوعات پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی تنقیدی مضمون ہمیں تنقیدی موضوع ہمیں دیا جاتا ہے تو اس پر ہم اس کے بارے میں سوچتے کیسے ہیں، یعنی برین سٹارمنگ کیسے کرتے ہیں۔ موضوع کے بارے میں سوچنے کو ہم انگریزی میں برین سٹارمنگ کرنا بھی کہتے ہیں۔ اب موضوع کے بارے میں سوچیں گے اور ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے۔ کسی تنقیدی موضوع پر برین سٹارمنگ کیسے کی جاتی ہے؟ آپ کچھ سوالات کے جوابات لکھتے چلے جاتے ہیں اپنے موضوع سے متعلق سوچ کر، تو وہ آپ کی برین سٹارمنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیسے پہلا سوال آپ یہ لے لیں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے تنقیدی موضوع کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ اس موضوع کے بارے میں آپ کو کیا خاص بات لگی، یعنی جب اس موضوع پر آپ نے پڑھا، آپ نے اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کی تو اس میں آپ کو کون سی خاص بات لگی ہے۔ اب وہ خاص بات اچھی بھی ہو سکتی ہے
اور بری بھی ہو سکتی ہے. یعنی ہو سکتا ہے اس موضوع میں کوئی بہت اچھی بات ہے جو اس کی خاص بات بھی ہے, اہم بات بھی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس موضوع میں کوئی بری بات ہے لیکن ہے وہ بہت اہم, ہے وہ بہت خاص. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس موضوع میں کچھ اچھی باتیں خاص ہوں اور کچھ بری باتیں خاص ہوں. اب مثال کے طور پہ اوپر لکھے ہوئے موضوعات میں سے یہاں پر میں ایک موضوع لکھ لیتی ہوں, مثال کے طور پہ چغل خور بطور کہانی. یعنی مثال کے طور پہ میرے پاس یہ موضوع مجھے دیا ہوا ہے, میں نے اس پر تنقیدی مضمون لکھنا ہے. تو میں سوچوں گی کہ چغل خور کو کہانی کے طور پہ میں نے بتانا ہے کہ یہ کیسی ہے. تو میں دیکھوں گی کہ یہ جو کہانی ہے چغل خور, اس میں مجھے کیا خاص بات لگی ہے. وہ اچھی بات بھی ہو سکتی ہے اور بری بات بھی ہو سکتی ہے. اب یہاں پر آپ سوچیں کہ آپ کو اس کہانی میں کیا اچھی بات بہت خاص لگی ہے. مجھے اس کہانی میں یہ بہت خاص بات لگی ہے کہ معاشرے کی ایک برائی کو بالکل کہانی کی طرح اس کہانی میں بیان کیا گیا ہے. تو یہ بات اس کی بہت خاص ہے اور یہ بات مجھے بہت خاص لگی ہے, جو کہ ایک اچھی بات ہے. اسی طرح مجھے ایک بری بات اس کی یہ لگی ہے, یعنی ایک اور خاص بات ہے اس میں مجھے لگتی ہے کہ چغل خور کے علاوہ ہر کردار ہی بہت بے وقوف اور سادہ ہے. اور ظاہر ہے یہ ایک بری بات ہے کہ ہر کردار ہی بے وقوف اور سادہ دکھایا گیا ہے. یہ تو اچھی بات نہیں ہے تو خاص بات لیکن بری بات ہے. تو یہاں پر میں سوچتے ہوئے اس کو نوٹ کرتی چلی جاؤں گی. کوئی بھی تنقیدی موضوع آپ کو دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ یہی بات اس کے بارے میں سوچیں گے. مثال کے طور پہ اگر یہاں پر آپ انٹرنیٹ کا استعمال دیکھتے ہیں, اس موضوع پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ یوں سوچیں گے کہ انٹرنیٹ میں آپ کو کیا خاص بات لگتی ہے, اس کے استعمال میں کیا خاص بات ہے, انٹرنیٹ کو کیا اچھی بات خاص بناتی ہے, اور کون سی ایسی بری بات ہے جو ہے تو خاص لیکن بہت بری بات ہے انٹرنیٹ کی. تو وہ آپ یہاں پر نوٹ کرتے چلے جائیں گے. پھر دوسرا جو سوال آپ اپنے موضوع کے بارے میں سوچ سکتے ہیں یا سوچنا چاہیے تنقیدی مضمون لکھتے ہوئے, کہ کیا اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو ہمارا موضوع ہے کیا یہ فائدہ دے سکتا ہے کسی بھی حوالے سے. جیسے اگر آپ انٹرنیٹ پر لکھ رہے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ انٹرنیٹ کے استعمال سے کیا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے, آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں گے. اور اگر کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا یا کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا فائدے کے ساتھ ہی نقصان بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس کو یہاں پر نوٹ کر لیں گے. جیسے انٹرنیٹ کا فائدہ, جس سے جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ آپ یہاں پر لکھ لیں گے, جو نقصان ہو سکتا ہے وہ یہاں پر لکھ لیں گے. اور چغل خور کہانی جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کو کہانی کے طور پہ سوچتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہانی پڑھ کے ہم چغل خور سے بھی بچ سکتے ہیں, یعنی آسانی سے کسی چغل خور کی باتوں میں نہیں آ سکتے اور چغل خوری سے خود بھی بچ سکتے ہیں. اور بری بات جو مجھے اس میں لگی, یعنی مجھے یہ لگا کہ اس کہانی کو پڑھ کے کیا نقصان ہو سکتا ہے, وہ مجھے یہ لگا کہ چغل خور تو بھاگ جاتا ہے برائی کر کے, چغلی کر کے. تو یعنی اس سے یہ میسج بھی ہو سکتا ہے یا سیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی برائی کر کے آسانی سے بھاگ کے جا سکتا ہے, اسے کوئی بھی اس کی سزا نہیں ملتی. تو میرے خیال میں یہ ایک نقصان ہے, اس کہانی کو پڑھنے سے یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے, تو یہ ایک بری بات ہے. تو یہ بھی یہاں پر میں نوٹ کر لوں گی اس نقطے کو سوچتے ہوئے. آپ کسی بھی تنقیدی موضوع پر سوچتے ہوئے اس سوال کو سوچیں گے. پھر اگلا ایک اور سوال آپ کر سکتے ہیں تنقیدی مضمون لکھتے ہوئے, آپ کو کرنا ہے کہ مجھے اس میں کیا دلچسپ لگا. اب اس سوال کے جواب میں بھی آپ دو چیزیں نوٹ کریں گے, ایک یہ کہ مجھے یہ چیز دلچسپ لگی یا مجھے یہ دلچسپ لگا اس میں, اور وہ ایک اچھی بات کے طور پہ سامنے آئے گا. اور اگر آپ کو کچھ دلچسپ نہیں لگا, کچھ بور کرنے والا لگا ہے, تو وہ بھی آپ لکھیں گے اور ظاہر ہے وہ ایک بری بات ہو جائے گی اس چیز کی. جیسے اگر آپ انٹرنیٹ پر مضمون لکھ رہے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ مجھے انٹرنیٹ میں کیا چیز زیادہ دلچسپ لگتی ہے, کیا چیز بہت زیادہ دل کو اچھی لگنے والی ہے, اور وہ آپ یہاں پر نوٹ, جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ یہاں پر آپ نوٹ کرتے چلے جائیں گے. اور اسی طرح مثال کے طور پہ آپ لکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ میں آپ کو یہ چیز بہت بور کرنے والی لگتی ہے, تو وہ چیز بھی آپ یہاں نوٹ کرتے چلے جائیں گے. یعنی کسی بھی تنقیدی موضوع پر آپ سوچیں گے کہ اس موضوع کے بارے میں آپ کو کیا چیز دلچسپ لگتی ہے اور کیا چیز بور کرنے والی لگتی ہے, تو وہ آپ یہاں پر لکھتے جائیں گے. جیسے اگر میں اپنے اس موضوع کی بات کروں تو چغل خور کہانی میں مجھے یہ چیز بہت دلچسپ لگی ہے
کہ لوگوں نے جھگڑا ختم کرایا ہے. لوگ آپس میں جب کسان، اس کی بیوی، اس کے بھائی وغیرہ لڑ رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کا جھگڑا ختم کراتے ہیں. حالانکہ عموماً ایسا نہیں ہوتا نا، لوگ تو کہیں پہ جھگڑا ہو رہا ہو تو یا تو اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، سنی انسنی کر کے نکل جاتے ہیں، یعنی اس پر توجہ ہی نہیں دیتے، یا پھر اور جھگڑے کو بھڑکاتے ہیں اور جھگڑا کرواتے ہیں. تو اس کہانی میں مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی کہ لوگ جھگڑا بڑھانے کے بجائے جھگڑے کو ختم کراتے ہیں. تو مجھے یہ چیز بہت دلچسپ لگی، تو یہاں پر میں نے اس کو نوٹ کر لیا. آپ کو اگر کوئی اور چیز اس کہانی میں دلچسپ لگی ہے تو آپ یہاں پر اسے نوٹ کرتے جائیں، یا جو بھی آپ کا موضوع ہوگا اس میں جو جتنی بھی چیزیں آپ کو دلچسپ لگی ہے وہ آپ نے یہاں پر نوٹ کرنی ہے. جو بھی فائدے ہیں وہ یہاں پر نوٹ کرنے ہیں، نقصانات یہاں پر نوٹ کرنے ہیں، خاص باتیں ادھر نوٹ کرنی ہیں، اور خاص باتوں میں ہی اچھی اور بری باتیں بھی یہاں اس سوال میں آپ نے نوٹ کرتے چلے جانا ہے. اسی طرح اگر کچھ بور کرنے والا لگا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر نوٹ کریں گے. اب مجھے اس کہانی میں کوئی بھی چیز بور کرنے والی نہیں لگی. یہ کہانی بہت مختصر سی ہے، یعنی چھوٹی کہانی ہے، تو یہ بھی مجھے دلچسپ لگا کہ ایک چھوٹی سی کہانی میں معاشرے کی ایک برائی کو کہانی کی طرح انہوں نے بیان کر دیا ہے. تو یہ چیز بھی ایک دلچسپی والی آ جاتی ہے، اس کو بھی ہم یہاں پر لکھ لیں گے. اور مجھے اس میں کچھ بور کرنے والا نہیں لگا تو میں یہاں پر کچھ نہیں لکھ رہی. آپ کو اپنے موضوع کے متعلق جو بات بور کرنے والی لگتی ہے یا جو بات دلچسپ نہیں لگتی وہ آپ یہاں پر لکھیں گے. اس کے بعد آخری سوال آپ موضوع کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ اپنے آپ سے کریں گے کہ میں نے اس موضوع سے کیا سیکھا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ انٹرنیٹ پر مضمون لکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ کے استعمال پر تنقیدی مضمون لکھ رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے کہ انٹرنیٹ سے یا انٹرنیٹ کے استعمال سے آپ نے کیا سیکھا ہے، یا آپ کے خیال میں اس انٹرنیٹ کے استعمال سے کیا سیکھا جا سکتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ کے پاس دو طرح کے جوابات آ سکتے ہیں. ایک یہ، اگر آپ نے واقعی کچھ سیکھا ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سیکھا جا سکتا ہے اس موضوع سے، تو آپ یہاں پر وہ لکھیں گے. جیسے انٹرنیٹ کے استعمال سے آپ نے یہ سیکھا ہے یا یہ سیکھا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں. اور اگر کچھ نہیں سیکھا جا سکتا یا کچھ خاص نہیں سیکھا جا سکتا تو وہ آپ یہاں پر نوٹ کرتے چلے جائیں گے. اور جس موضوع پر میں یہاں پہ برین اسٹارمنگ کر رہی ہوں، میں نے اس موضوع سے یہ سیکھا ہے کہ دوسروں کی باتوں پر بغیر سوچے سمجھے اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں، میں نے یہ سیکھا ہے تو پھر کچھ خاص نہیں سیکھا والی بات تو خود بخود ختم ہو جاتی ہے نا. اس لیے ان دونوں میں سے کوئی ایک نقطہ آپ لکھیں گے. اگر سیکھا ہے تو وہ نقطہ بتائیں گے، وہ بات لکھیں گے یہاں پہ. اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک سے زیادہ چیزیں بھی سیکھی ہوں، تو آپ ایک سے زیادہ چیزوں کو یہاں پر برین اسٹارمنگ کے دوران میں ہی یہاں پر نوٹ کرتے رہیں گے اپنے پاس. اور اگر کچھ خاص نہیں سیکھا، یعنی یہ والا پوائنٹ نہیں ہے بلکہ یہ والا ہے، تو یہاں پر آپ لکھ دیں گے کہ آپ نے کچھ خاص نہیں سیکھا یا اس سے کچھ خاص نہیں سیکھا جا سکتا. تو اس طرح سے یہ والے سوالات ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کسی بھی تنقیدی موضوع پر برین اسٹارمنگ کر سکتے ہیں، یعنی موضوع کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور پھر اس کو لکھ سکتے ہیں. آج ہم نے سیکھا ہے تنقیدی مضمون کیا ہوتا ہے اور کسی تنقیدی موضوع پر برین اسٹارمنگ کیسے کی جاتی ہے. اگلی ویڈیو میں ہم اسی برین اسٹارمنگ کو سامنے رکھتے ہوئے تنقیدی مضمون کا خاکہ بنانا سیکھیں گے.